عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حالانکہ جو لوگ فراوانی میں ہوتے ہیں ان کی بھی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ رب کی طرف سے دی گئی آسانیاں بھی ہمارا امتحان ہے۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے رزق کی تقسیم پر۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا رازق ہے اور اس کی تقسیم میں کوئی شک نہیں۔ کسی کو اس نے مالدار بنایا تو کسی کو غریب۔ یہی ہمارا نظام زندگی تھا جو میرے رب کائنات نے چلانا تھا۔ آئیے آج بات کرتے ہیں آسانیوں کے بارے میں۔ یہ میرے رب کی تقسیم تھی، اللہ کی عطا تھی۔ معزز سامعین، دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ ڈگریاں لے کر پھرتے ہیں اور ان کو جاب نہیں ملتی، اور کچھ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا رزق اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس نے دنیا کا نظام چلانا تھا۔ اللہ نے وسعت دی تو شکر گزار بنے، نعمتوں کی قدر کریں اور دوسروں کو بھی شریک کریں۔ اللہ کی نافرمانی کے راستے میں مت نکل جائیں۔ سارا مال اور وقت اپنی بے جا خواہشات کی تکمیل میں مت لگا دیں۔ آسانی کو بھی آزمائش سمجھیں اور پھونک پھونک کر قدم رکھیں کہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کیونکہ یہی تقویٰ ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہیرے موتی کے چکروں میں اڑ جا آسمان میں یا لگا ہوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تو معزز سامعین، ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق میں فراوانی دی ہے تو اس رزق میں اپنے رشتہ داروں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی، یتیم اور مساکین کو بھی شامل محلول رکھیں۔ یتیم، مساکین اور مسافروں پر خرچ کریں۔ دین کو پھیلانے میں اپنا مال لگائیں۔ اگر اللہ نے رزق میں وسعت نہیں دی تو پھر بھی صبر سے اجر کی امید رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، وہ بے شک بہت بڑا رازق اور نوازنے والا ہے۔ غربت اگر صبر سے کاٹی جائے تو اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب تو جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے، تو وہ مالک کیا کیا اجر لکھتا ہوگا۔ آپ کا صبح و شام اللہ کو پکارنا، اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا اور پھر جتنا ملے اس پر صبر و شکر سے آگے بڑھنا یقیناً بلندی و درجات کا باعث ہوگا آپ کے لیے۔ غریب انسان کو مال کے سلسلے میں زیادہ لمبا چوڑا حساب بھی نہیں دینا پڑے گا۔ ہم امیروں کی سہولیات دیکھ کر پریشان تو ہوتے ہیں، اور عموماً کچھ لوگ خدا سے گلا کر بیٹھتے ہیں کہ میرے اللہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا۔ تو میرے اللہ یہ ہمیں اس ناشکری سے بچا لے۔ میرے اللہ ہمیں شکر کرنے والا، متقی و پرہیزگار بنا۔ اصل میں جس چیز کے لیے آپ اللہ سے گلا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں میرے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہتری ہے، اور قیامت کے دن میرے اللہ اس سے بہترین اجر دینے والا ہے۔ آج سے اپنی غربت کو آر مت سمجھیں، آپ خود کو کمتر مت سمجھیں۔ میرے اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس غربت کو قبول کر لیں۔ غریب لوگ امیروں کی نسبت 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ دراصل انہیں اپنی ان عیاشیوں کا حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ اگر مالدار ہیں تو یہ مت سوچیں کہ مجھ سے اللہ بہت خوش ہے اس لیے مجھے نوازی جا رہا ہے، بلکہ خوشحالی میں بھی آزمائش ہے۔ اپنی اس خوشحالی کو بھی ایک امتحان کے طور پر گزاریں۔ اپنی آمدن اور خرچ پر نظر ثانی کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ میرے اللہ نے آپ کو رزق شاید عطا ہی اسی لیے کیا کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں، لیکن جو لوگ سانپ بن کر اس مال کو جمع کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ مال و دولت ان کے گلوں میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی آسانیوں کو ایک امتحان اور آزمائش سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر گزار بننے کی ہمت دے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔